أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. حاضرین مجلس، معزز بزرگوں، نوجوانوں، عزیزوں، معزز خواتین، یہ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 7 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا یا تم جانتے نہیں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، یعلم، جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، ما فی السماوات، جو بھی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، ان سب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ما یکون من نجوا، کہ اللہ کا علم اتنی حد تک زیادہ ہے کہ ما یکون من نجوا، تو جو کچھ بھی سرگوشی ہوتی ہے، ثلاثۃ، کہ اگر 3 لوگ چپکے چپکے آہستگی سے بولتے ہیں، سرگوشیوں میں بولتے ہیں، الا هو رابعهم، مگر یہ کہ وہاں پر چوتھا اللہ ہوتے ہیں، ولا خمسۃ، اور نہ کوئی 5 کی سرگوشیاں ہوتی ہیں، الا هو سادسهم، مگر یہ کہ وہاں پر چھٹا اللہ ہوتا ہے، ولا ادنی من ذلک، اور نہ اس عدد سے کچھ کم ہو، ولا اکثر، نہ اس عدد سے کچھ زیادہ ہو، الا هو معهم، مگر یہ کہ ان کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں، اینما کانوا، جہاں کہیں بھی یہ لوگ ہوں، ثم ينبئهم، پھر اللہ تعالیٰ انہیں باخبر کریں گے، بما عملوا، اس کے بارے میں جو کچھ انہوں نے عمل کیا، یعنی ان کے اعمال کے بارے میں اللہ خبر دیں گے، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بکل شیء، ہر چیز کے بارے میں، علیم، خبر رکھتے ہیں، جاننے والے ہیں۔ یہ آیت دراصل پچھلے آیات سے تعلق رکھتی ہے۔ سورت کی ابتدا خود بھی اس خاتون کی سرگوشیاں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، جو چپکے چپکے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اپنے شوہر کے بارے میں شکایت کر رہی تھی کہ انہوں نے ان کے ساتھ زہار والا معاملہ کیا ہے، ان کو ماں کے برابر قرار دیا، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ اتنی آہستگی سے کر رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو، کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ میں اسی کمرے میں موجود تھی، مگر مجھے وہ گفتگو سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن اللہ رب العزت 7 آسمانوں کے اوپر عرش سے اللہ نے سن لیا، اور اللہ نے ان کی اس رازدارانہ گفتگو کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ریویل کر دیا اور فرمایا: واللہ یسمع تحاورکما، تم دونوں کی گفتگو کا اللہ سن رہے تھے۔ تو اس صورت کی ابتدا ہی اس حقیقت کے اظہار سے ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر پوشیدہ اور ظاہر کا علم رکھتے ہیں، چاہے وہ رات کے اندھیرے میں کیا جائے،
دن کے اجالے میں کیا جائے، تنہائی میں کیا جائے، لوگوں کے سامنے کیا جائے، کسی بھی موقع میں کسی بھی حالت میں کوئی انسان کچھ کام کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، کچھ کہتا ہے تو اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تو اسی سے سورت کی ابتدا بھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں فرمایا ان اللہ سمیع بصیر، کہ اللہ تعالیٰ بڑے ہی سننے والے ہیں اور بڑے ہی دیکھنے والے ہیں۔ رازدارانہ گفتگو انسان اگر کرتا ہے تو وہ گفتگو اللہ سنتے بھی ہیں اور اس حالت کو اللہ دیکھتے بھی ہیں۔ اسی طرح آگے آیت نمبر 3 میں اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، کہ اللہ تعالیٰ باخبر ہیں ان تمام اعمال سے جو تم کر رہے ہو، خبیر ہے۔ اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، دقیق سے دقیق چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز، مینیوٹ سے مینیوٹ چیز بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے، اللہ باخبر ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس سے پہلے والی آیت میں یعنی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا، یعنی آج والی جو آیت ہے آیت نمبر 7، اس سے پہلے کی آیت میں آیت نمبر 6 میں جو پچھلے درس میں ہمارے ساتھ رہی یا ہم اس کے ساتھ رہے، تو جس میں فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اس دن جب اللہ تعالیٰ سب کو پھر سے اٹھائیں گے، موت کے بعد بعث بعد الموت ہوگا، سب کو اللہ تعالیٰ ان کے خبروں سے اٹھائیں گے۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، جو بھی اس دنیا میں آیا، جب وہ چلا گیا دنیا سے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر سے زندگی دیں گے، پھر سے نمودار کریں گے، پھر اس کے سامنے حاضر کریں گے۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے بارے میں انہیں خبر دیں گے۔ اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ وہی بات ارشاد فرماتے ہیں ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آیت نمبر 6 میں جو بات اللہ نے ارشاد فرمایا، اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے انداز سے پھر سے اس کا اعادہ کر رہے ہیں، اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں۔ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر وہ اللہ تعالیٰ انہیں خبر دیں گے ان تمام اعمال کی جو انہوں نے کیا، اور قیامت کے دن یہ معاملہ ہوگا، قیامت کے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے بارے میں ان کے ریکارڈ کو اللہ پیش کر دیں گے۔ تو پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے یاد رکھا، اللہ نے ریکارڈ رکھا ہے، ونسوہ، لیکن لوگ جو ہے ان کے اعمال، ان کے اقوال، ان کے گناہ، ان کی نیکیاں جو بھی رہی وہ بھول جاتے ہیں، وہ بھول گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو حفاظت سے رکھا ہے، اس کو ریکارڈ کر رکھا ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر بات پر، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ چیز گویا حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ انسان کے لیے پاسٹ ہے، پریزنٹ ہے، فیوچر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے زمانے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے پاسٹ بھی اس کی پریزنٹ ہی کی طرح ہے، اور آنے والا فیوچر جو انسان کے لیے فیوچر لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے پریزنٹ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ٹینس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی ٹینسز ہیں، جو پاسٹ ہو یا پریزنٹ ہو یا فیوچر ہو، یہ انسان کے لیے ہے، لیکن اللہ رب العزت کے لیے ان سے یہ سب چیزیں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ چیزیں حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو دیکھنے والے ہیں، اور اس پر جو اللہ گواہ ہیں کہ انسان کیا کچھ کر رہا ہے۔ اب یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا احصاہ اللہ ونسوہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یاد رکھا ہے اور لوگ بھول گئے ان کے اعمال کو۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اس پوری کائنات کے اندر کروڑوں لوگ ہیں، پھر لوگ اگر دیکھا جائے، اگر جو ہے ورلڈ کا سینسس اگر لے لیا جائے، تقریباً مور دین 8 بلین جو ہے لوگ موجود ہیں، اور اس سے پہلے جو ہے کئی بلینز لوگ آ کر چلے گئے اور کئی بلینز آنے والے ہیں۔ اب ان سب کو اللہ تعالیٰ قیامت میں جمع کریں گے، تو کیسے ان سب کے اعمال کو اللہ تعالیٰ پیش کریں گے ان کے سامنے؟ کیسے معاملہ ہوگا جبکہ انسان کرنے والا خود ہی انسان جو ہے کرتا ہے، بھول جاتا ہے؟ تو پھر یہ تمام چیزیں، ہر انسان کی چھوٹی بڑی چیزیں کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ یاد رکھتے ہیں، اور کیسے اس کو ریکارڈ رکھ کر اللہ تعالیٰ پھر بندے کے سامنے پیش کریں گے؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ ایک طرح کا ایک سوال، ایک شبہ لوگوں کے ذہن میں جب آیا، تو اللہ تعالیٰ نے آگے جب اپنے علم کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کیسے جانتے ہیں، کس طرح باخبر ہوتے ہیں، کیسے ان چیزوں کو اللہ یاد رکھتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ
ایک بات لوگوں کے سامنے اللہ لے آ رہے ہیں کہ اللہ کا علم کس طرح کا ہے۔ اللہ کا علم عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، عام مخلوقات کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ کا علم وہ ہے جو جس علم کا ایک پرتو، اس علم کا کچھ حصہ اللہ نے مخلوق کو دیا، تو اس علم کے ذریعے سے، اس نالج کے ذریعے سے بندہ کیا کچھ کر رہا ہے اور کتنا کچھ جو ہے وہ سائنٹیفک ورلڈ میں آگے آ چکا ہے، یہاں تک کہ جو ہے وہ ریکارڈنگ کے لیے ڈیجیٹل ریکارڈنگ بھی آ گئی ہے، اور اسی طرح جو ہے میموری کے اعتبار سے میموری سے تھوڑی سی جو ہے مائنیوٹ چپ بھی آ جاتی ہے، جس کے اندر جو ہے کئی ٹی بی، کئی جی بی، کئی جو ہے میموری کے اعتبار سے ایک خزانہ اس کے اندر جمع کر دیتا ہے انسان۔ تو یہ تھوڑا سا علم اللہ نے جو دیا ہے، اس کے ذریعے سے وہ علم کے میدان میں اتنا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو پھر اللہ کا علم کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ جو ہے علم والے ہیں، اور اسی کے علم کے ذریعے سے، اس علم کی طاقت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہ جو اپنا صفت علم ہے، تو اس صفت کے اعتبار سے اللہ نے انسان کو کچھ دیا، تو انسان بہت کچھ کرتا گیا ہے، کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو وہ رب العالمین جو علیم ہے، خبیر ہے اور بصیر ہے، جو بہت سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے، سب ہر چیز سے باخبر ہے، تو پھر اس کی قدرتیں کیسے ہوں گی؟ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم کو نہیں معلوم؟ علم ترا، یہاں پر رویت جو ہے یہ رویت بصری نہیں ہے، یہ رویت قلبی ہے، مطلب جو ہے اللہ نے نہیں فرمایا تم نے دیکھا نہیں، کیونکہ دیکھنا یہ مقصود نہیں ہے، یہ قرآن کا اسٹائل ہے۔ کیا تمہیں سمجھ نہیں؟ کیا تمہیں علم نہیں؟ کیا تم جانتے نہیں؟ اس مفہوم کے اندر اللہ تعالیٰ اس بات کو ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم جانتے نہیں ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ باخبر ہیں، علم والے ہیں، اللہ جانتے ہیں جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، کیونکہ یہ سب اللہ نے پیدا کی ہیں، آسمانوں میں اور آسمانوں کے نیچے اور آسمانوں کے اندر کیا کچھ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ جانتے ہیں۔ اسی طرح وما فی الارض، اور زمین میں جو کچھ ہے، زمین کے اوپر جو ہے، زمین کے اندر جو کچھ ہے، اور ایک زمین کے بعد دوسری زمین، جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ طلاق کے اواخر میں، ومن الارض مثلہن، ومن الارض مثلہن، کہ اللہ تعالیٰ جس طرح آسمانوں کو ساتھ بنایا، اسی طرح زمین کو بھی اسی کے بقدر بنایا ہے۔ تو احادیث سے اس بات کا ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ جس طرح 7 آسمان ہیں، اسی طرح 7 زمین بھی ہیں، تو 7 آسمانوں کی مخلوق، پھر یہ 7 زمین کے اندر کی مخلوق، اور ان کے اندر جو کچھ ہے، ان سب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، کیونکہ اللہ ہی خالق و مالک ہے، اللہ ہی پروردگار ان سب چیزوں کا، تو وہ کیسے باخبر نہیں ہو سکتا، وہ کیسے علم والا نہیں ہو سکتا؟ تو جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ رب العزت ہر انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی تقدیر کو اللہ تعالیٰ لکھ دیا، یہ اللہ کا علم ہے کہ بندہ کب آئے گا، کس وقت میں اس دنیا میں آئے گا، کس وقت میں ماں کے رحم میں جو ہے وہ نطفے کی شکل میں وہاں پر جو جمع ہوگا، پھر وہاں سے پھر وہ مرحلہ وار 9 مہینے کی مدت کیسے طے کرے گا، پھر باہر کب آئے گا، اور پھر دنیا کے اندر آنے کے بعد کتنی وہ سانسیں لے گا، کتنے قطرے پانی اس کے اندر جائیں گے، کتنے دانے اس کے اندر جائیں گے، اور کتنا کچھ وہ جو ہے یہاں پر اعمال کرے گا، وہ جو شقی ہوگا، سعید ہوگا، جنتی ہوگا، جہنمی ہوگا، یہ پورا علم اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے تقدیر بنا دی ہے، اور وہ تقدیر اس کے علم کے مطابق ہے۔ تو کسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، تو ان کے اعمال کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ تو اسی چیز کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا، ما یکون من نجوا ثلاثۃ، اگر تم کوئی 3 لوگ چپکے آہستگی کے ساتھ سرگوشی کر رہے ہیں، مطلب 3 آدمی کا ایک گروپ جو بیٹھا ہوا ہے، اور جو ہے وہ رازداری کے ساتھ صرف ان 3 کے کانوں ہی کے اندر وہ بات جو ہے چل رہی ہے، چوتھا ایک آدمی وہاں کے ان لوگوں کے بازو میں بیٹھا ہوا، اس کو نہیں پتا ہو رہا ہے کہ یہ لوگ کیا بول رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم 3 لوگ اگر سرکشی کر رہے ہو، تو پھر وہاں پر چوتھا اللہ تعالیٰ موجود ہے، جو ان کی باتوں کو سن رہا ہے، ان کی سرگوشیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے سن رہے ہیں، ان سے بے خبر نہیں ہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو ان کے دلوں کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ واللہ علیم بذات الصدور،
اللہ تعالیٰ جو دلوں کے اندر کیا کچھ ہے اس سے بھی اللہ باخبر ہیں، اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، اس کا علم اتنا وسیع ہے، اس کا علم اتنا جو ہے پھیلا ہوا ہے کہ کسی سے وہ بے خبر نہیں ہے، کسی کے بارے میں جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی جانکاری اس کو نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کے خزانے ہیں، غیب کی کنجیاں ہیں، غیب کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی نہیں جانتا، اس کا جو علم ہے وہ علم اسی کا ہے۔ یہاں تک کہ اگر زمین پر کوئی پتا گرتا ہے، ما یسقط من ورقۃ الا يعلمها، کہ اگر جو ایک درخت کا ایک پتا گر رہا ہے تو اس کا گرنا بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، جبکہ جب ملینس یا بلینس آف ٹریز اس کائنات میں موجود ہیں، اور اس کے اندر جو ہے اگر پتوں کا اگر شمار کیا جائے تو انسان شمار نہیں کر سکتا، اتنے جو بلینس کی تعداد میں جو ہے، بلکہ ٹریلینس کے تعداد میں جو یہ پتے موجود ہیں، اگر یہ پتا بھی گرتا ہے، اسی طرح جو ہے اگر سمندر کا ایک قطرہ بھی بھاپ بن کے اڑتا ہے، اسی طرح ریت کا ایک ذرہ بھی ہوا کے ذریعے سے جو اگر کہیں ادھر سے ادھر جو پھیل رہا ہے تو اس کا علم بھی اللہ کو ہے، بلکہ وہ ذرات کتنے ہیں صحرا کے اندر، ریت کے ذرات کتنے ہیں اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو ہے، سمندر کے اندر کتنے قطرے پانی کے ہیں اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہے۔ یہ وسیع علم جو ہے یہ وہ ہے علیم، وہ العلیم، وہ ایسا علم والا ہے جو اس طرح کا علم کسی اور کو نہیں ہے۔ تو یہ علیم و خبیر یہ وہ اللہ ہے جس کے علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک مثال کے ذریعے سے واضح فرماتے ہیں۔ اگر تم تین لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہو، چوتھا وہاں پر جو بیٹھا ہوا شخص اس کو خبر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چوتھا وہاں پر بن کر وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے علم، ان کی ان باتوں کو اللہ سنتے بھی ہیں، اور اس کے علم سے بھی یہ چیز باہر نہیں ہے۔ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اس طرح اگر 5 لوگ بیٹھ کے جو ہے سرگوشیاں کر رہے ہیں، چپکے چپکے باتیں کر رہے ہیں، کانا پھوسی کر رہے ہیں، تو پھر وہاں پر چھٹا اللہ تعالیٰ وہاں پر ہوتا ہے جو ان کی گفتگو کو سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ اسی طرح ولا ادنی من ذلک، چاہے اس سے کم کی تعداد ہو، 2-3 لوگ ہوں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال جو ہے 3 اور 4 کی دی ہے، تین لوگوں کی دی ہے، پھر 5 لوگوں کی دی ہے، تو فرمایا کہ 3 اگر ہیں تو چوتھا اللہ، اگر 5 اگر ہیں تو چھٹا اللہ، تو اسی طرح اگر 2 اگر ہیں تو تیسرا اللہ، اگر 7 8 اگر ہیں تو 9واں اللہ۔ تو اس طرح عدد کا مسئلہ نہیں ہے، عدد کم ہو یا زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ بس ایک مثال کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے، تو جس میں اللہ نے فرمایا ولا ادنی من ذلک، اگر اس تعداد سے کم بھی ہو، ولا اکثر، اگر اس تعداد سے زیادہ بھی ہو، یعنی 6 سے 5 سے زیادہ بھی ہیں یا کہ 3 سے کم بھی ہیں، تو بھی جو بھی عدد ہو، الا هو معهم، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اینما کانوا، وہ جہاں کہیں بھی ہو، جہاں کہیں بھی کا مطلب چاہے زمین کے اوپر ہو یا زمین کے نیچے کسی غار میں ہو یا آسمانوں میں چلے جائیں، فضا میں ہو، کسی فلائٹ میں اڑتے اڑتے وہ لوگ جو ہے کچھ سرگوشیاں کر رہے ہوں، یا کسی سیٹلائٹ میں جو ہے وہاں پر پہنچ کر وہاں پر سرگوشیاں کر رہے ہوں، کائنات کے اندر جس حصے کے اندر بھی اگر وہ کچھ کر رہے ہیں، کچھ جو ہے گفتگو کر رہے ہیں، اس گفتگو کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، ان سرگوشیوں کو اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ پھر اتنا ہی نہیں، صرف اللہ جانتے ہی نہیں، بلکہ جو اللہ نے آگے پچھلی آیت میں جو فرمایا احصاہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ریکارڈ کر رکھا ہے، تو اب یہ ریکارڈڈ چیز اللہ فرماتے ہیں ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن جب یہ لوگ اٹھ کر آئیں گے اللہ کے حکم سے، وہاں پر سب بستہ کھڑے ہوں گے اور ان کے ساتھ سوال و جواب کا مرحلہ شروع ہوگا، تو پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے بارے میں بھی ان کو پوری طرح خبر دے دیں گے کہ تم نے یہ کیا، اس مقام پر اس طرح کہا، اس وقت میں کہا۔ یہ پوری جو ڈیجیٹل ریکارڈنگ بندہ جو کر رہا ہے زمانے کے اندر، اس سے کہیں زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اور آج کے کیمرے، آج کے ریکارڈنگ اس سے کہیں زیادہ جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اس طرح فاسٹسٹ جو ہے وہ ریکارڈنگ رہے گی، جو منٹس کیا ہے، سیکنڈز کیا ہے، بلکہ فریکشنز آف سیکنڈز کے ہزارویں حصے کی بھی اس کے اندر ریکارڈنگ اللہ تعالیٰ جہاں پر پیش کریں گے، جو انسان کے عمل کے اعتبار سے انسان نے جو کچھ یہاں اس دنیا میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پر اس کے سامنے حاضر کر دیں گے۔
وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ سورۃ الکہف میں اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو اس کو وہ کتاب پیش کریں گے تو وہاں پر انسان جب دیکھے گا تو وہاں پر انسان کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس کتاب کے اندر جو اس بندے کو دی جائے گی اس کی ریکارڈ بک، تو جس کا جو ہے رپورٹ بک، تو اس رپورٹ بک کے اندر، اس ریکارڈ بک کے اندر ہر چھوٹی چیز بھی ہوگی، ہر بڑی چیز بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو ریکارڈڈ ہونے کی حیثیت سے اللہ پیش کریں گے۔ تو اب وہاں پر بندہ کہے گا، وہ دیکھے گا بندہ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہوگا وہ اس کو وہاں پر حاضر پائیں گے اس کتاب کے اندر۔ یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو اللہ ان کے سامنے کر دیں گے، ان تمام باتوں کو، چاہے وہ قول ہو چاہے عمل ہو، یہاں تک کہ نیتوں کو بھی اللہ تعالیٰ، کیونکہ نیتوں پر بھی اجر ہے نا، بندہ اگر نیت کر رہا ہے کسی عمل کی تو اس کے اعتبار سے اس کو، اگر وہ نیک عمل اگر ہے تو اللہ تعالیٰ اس صرف نیت پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کا اجر دے دیں گے۔ ہاں اگر کوئی بندہ برائی کی نیت کر رہا ہے لیکن کر نہیں پایا یا نہیں کیا یا اس برائی سے ہٹ گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم یہ ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کا فضل و کرم یہ ہے کہ اگر بندہ نیت کر رہا ہے کسی نیکی کی، کسی اچھے کام کی، لیکن کر نہیں پایا، تو بھی اس نیت کے اعتبار سے اللہ اس کو اجر دیں گے۔ تو یہاں پر نیتوں کو بھی اللہ تعالیٰ حاضر کر دیں گے، فلاں نیت پر تمہیں فلاں نیکی ملی ہے، فلاں اجر ملا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا دیں گے۔ تو چاہے نیت ہو، چاہے کوئی قول ہو، چاہے کوئی بات ہو یا کوئی کام ہو، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو قیامت کے دن اس بندے کے سامنے حاضر کر دیں گے جس کو بندہ بھلا چکا تھا، تو یہاں پر اللہ حاضر کریں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے جاننے والے ہیں، ہر چیز سے باخبر ہیں، اس کے نالج سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، بلکہ جو کچھ بھی ہو رہی ہے اس کے نالج میں وہ چیز ہے، جس کو بندہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی میں چھپ کر رہا ہوں، رات کے اندھیرے میں کر رہا ہوں، کسی کو معلوم نہیں ہے، میں فلاں کے ساتھ دھوکے کی نیت سے کچھ معاملہ کر رہا ہوں، میں فلاں کو جو ہے نقصان پہنچانے کے لیے کچھ کر رہا ہوں، جتنے جو ہے یہ کالے جادو کرتے ہیں، جتنے جو ہے یہ مشائخوں کے ذریعے سے کرتے ہیں، جو شیطانی اعمال کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ چیز کسی کو نہیں معلوم، ہم رازداری سے کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی صفت علم کے ساتھ اس آیت کو اللہ نے ختم کیا۔ پھر آگے بھی سرگوشیوں کے سلسلے میں چپ کے بولنے کے سلسلے میں کچھ باتیں اللہ تعالیٰ آگے بھی بیان فرما رہے ہیں، انشاءاللہ جو ہے اس کے بعد ہم جو ہے آگے کی آیات میں انشاءاللہ اس کی وضاحت فرمائیں گے۔ اب یہاں پر کیا ہے، اس آیت کے تحت کچھ باتیں ہیں جس کو ہمیں سمجھنا ہے، جس کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے۔ وہ یہ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ، چاہے وہ دیوبندی طبقہ ہو یا بریلوی طبقہ ہو یا صوفیانہ طبقے ہوں، ان سب کے درمیان میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں، اور اس آیت کو لوگ دلیل بناتے ہیں، اس آیت کو لوگ دلیل بناتے ہیں جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم 3 سرگوشی کر رہے ہو تو چوتھا وہاں پر اللہ تعالیٰ ہے، اگر تم 5 ہو چھٹا اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر اللہ آگے ارشاد فرمائے تعداد کتنی بھی کیوں نہ ہو مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، ہوا معہم اینما کانوا، اللہ ان کے ساتھ ہے چاہے وہ جہاں کہیں بھی ہوں۔ تو اس سے جو ہے یہ مراد لیتے ہیں، یہ عقیدہ ان لوگوں کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے فرمایا وہ جہاں کہیں بھی ہوں، جتنی تعداد میں کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر ایک کے اندر اللہ موجود ہے۔ تو ان کے کلمے کا مطلب یہی ہوتا کہ لا الہ الا اللہ، جو اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ ان کے پاس اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے وجود کے علاوہ کسی کا وجود نہیں ہے، ہر وجود کے اندر اللہ کا وجود ہے۔ یہ وحدت الوجود کے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کائنات کے اندر ایک ہی وجود ہے اور وہ ہے اللہ کا وجود۔ اب یہ مظہر جو الگ الگ ہوتے ہیں، کوئی انسان بن گیا، کوئی بندر بن گیا، کوئی جانور بن گیا، کوئی جو ہے
کوئی پہاڑ بن گیا، کوئی جو درندہ بن گیا، کوئی جو ہے درخت بن گیا، کائنات کے اندر جتنے بھی وجود ہیں یہ اسی کا مظہر ہے، اسی ایک اللہ تعالیٰ ہی کا وجود ہے جو مختلف شکلوں میں نظر آتا ہے۔ تو یہ جو ہے وحدت الوجود کا نظریہ وہ اس سے پیش کرتے ہیں کہ اللہ تم جہاں کہیں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اسی وجہ سے ان علماء کے پاس اگر جا کر آپ سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے تو یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ آپ جا کر پوچھ کے دیکھیں کسی بھی عالم صاحب کو جو مسجد کا امام ہے، جو بریلوی امام، جو بریلوی مسلک کا ہے، یا کوئی جو ہے اسی طرح دیوبندی مسلک کا ہے، یا اسی طرح جو ہے کوئی صوفی کے اعتبار سے صوفیت کی طرف چلا گیا ہے، کسی پیر کا مرید ہے یا کوئی پیر خود ہے، آپ جا کر اس سے پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے تو جواب میں یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ در حقیقت یہ جو عقیدہ ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس آیت سے ثابت نہیں ہوتا، نہ قرآن سے ثابت ہوتا، بلکہ یہ قرآن کے خلاف عقیدہ، ایک باطل عقیدہ ہے، ایک باطل نظریہ ہے، ایک باطل فکر ہے جو لوگوں کو بھٹکائی ہوئی ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان کفر تک پہنچ سکتا ہے۔ کیسے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ موجود سمجھتے ہیں تو ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ، اسی وجہ سے بعض شاعر لوگ بھی کہتے ہیں کہ میرے اندر میرا رب ہے، میرے دل کے اندر اللہ ہے، اس طرح کی باتیں بھی لوگ جو ہے کہتے ہیں، اس طرح کی قوالیاں بھی لوگ گاتے ہیں۔ یہ در حقیقت ایک بڑا باطل عقیدہ ہے، بلکہ کفر کا عقیدہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر یہ عقیدہ اگر صحیح اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ کسی رسول کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت موجود تھے، اور ان تمام کی عبادتیں کی جاتی تھیں، سجدے کیے جاتے تھے، نذرانے چڑھاوے جو ہے چڑھائے جاتے تھے، مصیبتوں میں مشکلوں میں ان کو پکارا جاتا تھا۔ اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے، اگر یہ عقیدہ کہ صحیح ہوتا تو کسی رسول کو اللہ تعالیٰ بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور کعبۃ اللہ کے جو ہے یہ 360 بت گرانے کی بھی ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش نہیں آتی۔ بلکہ آپ فرماتے ہیں بالکل یہ لوگ صحیح کر رہے ہیں، کیونکہ ہر بت کے اندر اللہ موجود ہے، اگر وہ سجدہ کر رہے ہیں تو جو ہے وہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہر شجر و حجر میں اللہ ہے، ہر ایک کے اندر اللہ ہے۔ اور فرعون نے جو دعویٰ کیا انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یہ جو ہے بالکل صحیح کہا اس نے کہ فرعون نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس کے اپنے اندر کے اللہ کو جو پا لیا، معرفت کا وہ درجہ اس نے حاصل کر لیا جو پیر لوگ حاصل کر رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ آ گیا، ہمیں سجدہ کرنا، اللہ کو سجدہ کرنا۔ تو یہ باطل نظریے جو ہے ایسے جو ہے انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ سیدھے سیدھے انسان کفر میں پہنچ جاتا ہے۔ یہی تو شرک کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اختیارات اور اس کے عبادات کے اندر بندہ جو ہے شجر حجر کو جو ہے اس کے اندر شریک کر دے رہا ہے، کسی کو بھی سجدہ کرے کہہ رہا کہ میں نے سب اللہ کو سجدہ کیا، کیونکہ اس کے اندر اللہ موجود ہے۔ غیر مسلم لوگ جن بتوں کو پوجتے ہیں، کہ ہمارے لوگ جن قبروں کو پکارتے ہیں وہ ان کے اپنے دیوتا ہیں، ہمارے اپنے لوگوں کے داتا ہیں، جتنے جو مندر ہیں، جتنے درگاہ ہیں، جتنے چرچ ہیں، سب اپنی جگہ بالکل صحیح ہو گئے، کیونکہ سب کے اندر اللہ ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، جہاں بھی آپ سجدہ کرو، جس کو بھی سجدہ کرو گویا اللہ ہی کو سجدہ کر۔ پھر توحید کہاں سے رہی؟ پھر ان رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا رہا؟ ان کتابوں کو نازل کرنے کا مقصود کیا رہا؟ توحید اپنی جگہ توحید نہیں رہی، شرک کی تمام چیزوں کو لا کر توحید کے اعتبار سے لوگ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ توحید ہے جی، کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کیا ہے ان کے پاس کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ایک مانو، ان کے پاس کیا ہے؟ وجود ایک ہی ہے، یہی توحید ان کے پاس۔ پوری کائنات شکلیں مختلف ہو گئیں، مخلوقات مختلف ہو گئے، چیزیں مختلف ہو گئیں، لیکن وجود ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ کا وجود، یہ ہے توحید ان کے پاس۔ اسی وجہ ترجمہ کیا کرتے ہیں لوگ؟ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی وجود نہیں، اللہ کے سوا کوئی وجود نہیں، لا وجود الا اللہ، یہ معنی کرتے ہیں۔ مطلب جو ہے اللہ کا جو بھی وجود ہم دیکھ رہے ہیں اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر، ان سب میں اللہ تعالیٰ، یہ سب جو اللہ ہی کا وجود ہے جو الگ الگ شکلوں میں ہمارے سامنے ظاہر ہو۔ یہ وحدت الوجود، وحدت شہود کے نظریے جو لوگ پیش کرتے ہیں، جو در حقیقت پورے اللہ تعالیٰ کی اس توحید نظام ہی کو جو ہے ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ اگر یہ نظریہ اگر صحیح اگر ہو جاتا تو کسی رسول کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
کوئی وہاں پر شرک ہے ہی نہیں، کیونکہ بندہ جس کو بھی بلائے، جس کو بھی پکارے، جس کو بھی سجدہ کرے، وہ اللہ ہی کو سجدہ کر رہا ہے، کیونکہ اللہ اس کے اندر موجود ہے۔ موسیٰ کو فرعون طرف بھیجنے کی ضرورت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعلان توحید کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہاں پر جو مکے کے اندر 13 سال جو ہے مسلمان جو لٹے پٹے، اور مسلمان اپنے جائیداد کو چھوڑ کر، اپنے خاندانوں کو چھوڑ کر، اور رات کے اندھیروں میں وہاں سے ہجرت کر کے نکلے، ان سب کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ یہ کفار مکہ جو ویسے بھی جو ہے اللہ کے منکر نہیں تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے تھے، اللہ کو رب تسلیم کرتے تھے، اللہ کو خالق و مالک تسلیم کرتے تھے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، تدبیر امور کون کرتا ہے؟ بارش کس کے حکم سے نازل ہوتی ہے؟ اناج کس کے حکم سے اگتا ہے؟ بچہ کس کے حکم سے پیدا ہوتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ وَمَن يَرْزُقُكُم، تو ان سب کے جواب میں کہتے تھے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ ہی۔ تو توحید ربوبیت کو بھی تو مانتے تھے نا، تو پھر مشرکیں کیوں قرار دیے گئے؟ کافر کیوں قرار دیے گئے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں کا اعلان کیوں کیا؟ ہجرت کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اگر یہ نظریہ اگر صحیح اگر ہو جاتا تو پھر جو ہے نہ رسول کو بھیجنے کی ضرورت ہوتی، نہ کہ کسی کتاب کو اللہ نازل کرنے کی ضرورت سمجھتے۔ بھائی یہ تو پوری طرح حق پر ہیں۔ پھر نوح علیہ السلام کا بھی جو ہے جو طوفان نوح آیا، وہاں سے وہ پہلے رسول بنے، یغوث وسعا، یغوث یعوق، یہ جو 5 جو ہے جو ان کے اولیاء اللہ تھے، جن کی جو پوجا شروع کر دیے تھے، اور نوح علیہ السلام جو وہاں سے جو پہلے رسول بن کر ان کو شرک سے ڈراوا دیا، اور نہ ماننے پر جو اللہ نے عذاب جو ہے نازل کیا، طوفان نوح جو پوری کائنات کو لپیٹ میں لے لیا، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی نا، کیونکہ یہ 5 کے 5 بھی اللہ کے ولی تھے، اور اگر اللہ ہر جگہ موجود ہیں تو پھر ان کے اندر بھی اللہ موجود تھا، اور پھر یہ لوگ جو ان کو پکارتے تھے، پرستش کرتے تھے، بالکل حق پر تھے، کوئی وہاں پر کوئی قباحت ہی نہیں تھی، کیونکہ لا وجود الا اللہ کہ اگر یہ معنی اگر لے لیا جاتا تو پھر پورے وجود کائنات کے ہر وجود کے اندر اللہ کا وجود ہے، وہاں پر پھر جو ہے کوئی تو شرک والا مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ در حقیقت گمراہ لوگ ہیں جو اس عقیدے کو وہ لوگ اختیار کیے ہوئے، اور ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، یہ جو ہے یہ ایک مثل مشہور ہے، اسی کے اعتبار سے اپنے اس باطل عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیت کا سہارا لیتے ہیں، جبکہ قرآن کی اس آیت کے اندر انہیں کوئی دلیل نہیں ملتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی ذات کے بارے میں نہیں فرمایا، اپنے علم کے بارے میں فرمایا۔ یہاں پر سورج شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے، قد سمع اللہ قول التی، اللہ تعالیٰ نے سن لیا اس عورت کی بات کو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے سننے کی صفت سے یہ سورج شروع ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا سننا، اللہ کا دیکھنا، اللہ کا باخبر ہونا، اللہ کا علم والا ہونا، یہ وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ ثابت کر رہے ہیں اس صورت کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ سننے والے بھی ہیں، دیکھنے والے بھی ہیں، باخبر رہنے والے بھی ہیں، پورے علم والے بھی ہیں۔ ایسا علم کسی کائنات میں کسی کو نہیں دیا گیا، تو اللہ کا علم یہاں پر ثابت کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کی ابتدا ہی اللہ نے کیا فرمائی؟ الم تر ان اللہ یعلم، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، جانتے ہیں، آسمانوں میں جو بھی ہے وہ بھی جانتے ہیں، زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی ابتدا اپنے علم کو ثابت کرتے ہوئے کی ہے۔ یہاں پر اللہ نے نہیں فرمایا کہ تم کو نہیں معلوم کہ اللہ کا وجود ہر وجود کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہیں، یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نے اپنی صفت علم کو اللہ نے بیان فرمایا، اور اسی کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ تم 3 بھی سرگوشی کر رہے ہو، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ چوتھا اپنے علم کے اعتبار سے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے وہاں پر ہے، اپنے صفت علم سے اللہ جانتے ہیں کیا بول رہے ہیں، کیا خسر پسر کر رہے ہیں، کیا جو ہے سرگوشیاں ہو رہی ہیں، کیا ان کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں۔ چوتھے کو نہیں معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ چوتھا وہاں پر اپنے علم کے اعتبار سے موجود ہے، اور اگر 5 اگر ہیں تو چھٹا موجود ہے اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے نہیں۔ اس کی ذات تو کیا ہے، کہاں ہے اس کی ذات؟ عرش پر مستوی ہے، عرش پر جو ہے وہ جو بلند ہے۔ اب یہ لوگ جو انکار جو کرتے ہیں، بھائی اللہ تعالیٰ عرش پر جو بیٹھا ہوا ہے، یہ غلط ہے، بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، یہ ان کے اپنے ترجمے ہیں، یہ ترجمے بھی باطل ترجمے ہیں۔ وہاں پر کیا استویٰ علی العرش، اللہ نے اپنے کلام پاک کے اندر 7 جگہوں پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہے، عرش پر بلند ہے۔ عرش پر جو بلند ہو گیا تو جو وہ کیسے ہے، کس کیفیت میں ہے، کھڑا ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، یہ کیفیت میں ہمیں نہ جانا ہے، نہ ہمیں جانے کا حکم ہے، نہ وہ کیفیت میں بتلائی گئی۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق سے بلند ہیں، مخلوق سے اوپر ہیں، مخلوق کے اندر نہیں ہے۔
جس طرح اگر کوئی انسان اگر ٹیبل بناتا ہے تو ٹیبل کے اندر نہیں ہوتا، ایک کیمرہ بناتا ہے تو کیمرہ کے اندر نہیں ہوتا، اسی طرح جو ہے کوئی چیز جو ہے انسان اگر جو ہے وجود میں لاتا ہے تو وہ بندہ جو ہے اس مخلوق کے اندر یا وہ جو کریشن کے اندر جو وہ بندہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے آسمانوں اور زمین کا جو ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کا کریٹر ہے، تو پھر اس کریشن سے بہت بلند ہے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہیں، عرش سے بلند ہیں، تو عرش پر جو بلند ہے تو کس طرح بلند ہے، کیسے ہیں، اس کی کیفیت میں ہمیں نہیں جانا ہے، اور اس کیفیت میں جا کر ہی یہ لوگ گمراہ ہوئے۔ اب یہ لوگ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو بیٹھ کر ہے، کھڑا ہو کر ہے، وہ جو ہے لیٹ کر ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو ہم مخلوق کے مطابق کے مشابہ ہم کر دیے، مخلوق کے برابر کر دیے، تو ہمیں جو اس کو ماننا ہی نہیں ہے۔ تو پھر جو اس کا انکار کر دیے، اور پھر جو اللہ تعالیٰ کی یہ ہمگیر جو صفت علم ہے اس علم کو انکار کر کے اور اللہ تعالیٰ کے ذات کو وہاں پر لے کر آ گئے، کہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، ہر ایک کے اندر موجود ہے، جبکہ قرآن حدیث کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ قرآن حدیث جو ہمیں جو ہے جو عقیدہ سکھا رہا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے موجود ہے ہر ایک کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ، چاہے وہ کالی چیونٹی بھی اگر کالے پہاڑ پر رات کے اندھیرے میں کالی رات میں رینگ رہی ہے تو اللہ کے علم میں اس چیونٹی کے بارے میں پورا علم ہے، وہ حرکت چیونٹی کے اللہ دیکھ رہے ہیں، اس چیونٹی کے چلنے کی آواز کو اللہ سن رہے ہیں، اللہ باخبر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، یہ اللہ کی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ جو ہے بیان فرما رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت کو ختم کرتے ہوئے پھر اس صفت علم کو اللہ نے ظاہر فرمایا، اور صفت علم کیا ہے جو یہاں پر اللہ اس آیت کے اختتام میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں علم والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ شروع بھی اللہ نے علم کی صفت سے کیا، یہ آیت کا شروع بھی الم تر ان اللہ یعلم، کہ تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں علم رکھتے ہیں، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کا علم اللہ کو ہے، وہ اللہ علم رکھتے ہیں۔ پھر درمیان میں بھی اللہ تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ان کے ساتھ میں ہیں، جہاں بھی سرگوشیاں چل رہی ہیں، چپکے چپکے جو باتیں جو کام چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ پھر یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے رکھ دیں گے، کہ علم اگر ہے تو اللہ رکھیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ علم والے بھی ہیں اور پھر جو باخبر بھی ہیں، اور یہ خبر اللہ تعالیٰ ان کرنے والوں کو، ان اعمال کے کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ یہ خبر بھی دیں گے۔ اور پھر اختتام جو ہوا وہ یہ کہ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں وہ علم والے ہیں، ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ تو آیت کا شروع بھی صفت علم سے ہوا، اور آیت کا اختتام بھی بکل شیء علیم، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والے ہیں۔ تو اس پہ پوری آیت اللہ کے علم کو اللہ کی صفت علم کو بیان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح دقیق انداز سے، بالکل جو باریک انداز سے ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ علم رکھتے ہیں، اس کو اللہ بیان کر رہے ہیں۔ اور اس کو بیان کرنے کا مقصد بھی پچھلی آیت کی وضاحت ہے، کہ پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ احصاہ اللہ ونسوہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ریکارڈ کر لیا ہے، ان کو جو ہے اللہ نے محفوظ کر لیا ان کے اعمال کو، جبکہ یہ لوگ کرنے والے بھول گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے ریکارڈ کیا، تو اس کو اللہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کی صفت علم سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اللہ نے گھیر رکھا ہے، کوئی چیز بھی جو ہے اس کے علم کے باہر نہیں ہے۔ جس طرح جو ہے ہم آیت الکرسی کے اندر بھی جو ہے ہم اسی بات کا اقرار کرتے ہیں نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ایدیہم وما خلفهم۔ وہ اللہ تعالیٰ ان کے آگے کے بارے میں جانتے ہیں، ان کے پیچھے کے بارے میں جانتے ہیں، جبکہ انسان کو اپنے فیوچر کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، اور انسان کے اپنے پاس میں کیا ہوا وہ اس سے بھی انسان بے خبر ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس کے پاس کو بھی جانتے ہیں، اس کے فیوچر کو بھی جانتے ہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ اس کے علم سے جو کوئی جو ہے کچھ حاصل نہیں کر سکتا، وہ اس کے علم سے جو ہے کوئی انسان جو ہے اس کے علم کو پا نہیں سکتا، مگر وہ جو اللہ چاہتے ہیں، اللہ کسی کو کچھ علم دینا چاہتے ہیں وہ علم اس کو ملتا ہے۔ تو یہ صفت علم جو اس آیت کے اندر ثابت ہے، اور لوگ جو ہے جو اس کے اندر جو ہے وحدت الوجود کا عقیدہ ثابت کرتے ہیں
وہ بالکل جو ہے گمراہی پر ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور صحیح علم جو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے عطا فرمائے اور قرآن کی صحیح سمجھ اللہ ان کا عطا فرمائے۔ اور یہاں پر ایک دوسری بات بھی جو ہے عرض کرنی ہے، تو اس میں یہاں پر جو بات اللہ فرماتے ہیں الا هو معهم اینما کانوا، وہ جہاں کہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں، اللہ کا علم ان کے ساتھ۔ یہ اس کو کہتے ہیں صفت معیت، اللہ کا ساتھ ہونا۔ تو اللہ کا ساتھ ہونا دو طرح سے ہے، اللہ کا ساتھ ہونا دو طرح سے۔ یہ بات تو رولڈ آؤٹ ہو گئی کہ اللہ کا وجود ساتھ میں ہے، نہیں، اللہ کا وجود تو عرش پر ہے لیکن اس کا علم ہمارے ساتھ میں ہے۔ اب یہ صفت معیت جس کو کہتے ہیں اللہ کا ساتھ ہونا، یہ دو اعتبار سے، یہ ایک ہے معیت عامہ، مطلب یہ عمومی پورے کائنات کے اندر جو ہے یہ اللہ کا ساتھ ہے اپنے علم کے اعتبار سے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کئی ایک جگہوں پر واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر اپنے علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں اور اللہ ہر جگہ اپنے علم کے ذریعے سے موجود ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، جو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے بندے کی رگِ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو یہ جو ہے اللہ کا علم ہوتا ہے جو بندے کے ساتھ ہر مرحلے میں، ہر وقت، ہر جگہ، ہر لمحے یہ علم جو ہے وہاں پر موجود رہتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے نہ چھپ سکتے ہیں، نہ چھپے ہوئے ہیں، نہ چھپنے کی کوشش کرنے پر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ پوری کائنات اللہ کے سامنے موجود ہے، اللہ کے علم میں موجود ہے۔ تو یہ جو ہے یہ علم جو ہے یہ عام ہے، یہ صفت معیت عامہ، سب کے ساتھ میں یہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے صفات کے ذریعے۔ دوسری جو معیت ہے اللہ کا ساتھ ہونا، وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ سورۃ النحل میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ مع الذین اتقوا، تقوی والوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں، والذین هم محسنون، اور جو احسان کرنے والے، جو اچھائی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو مرتبہ احسان تک پہنچے ہوئے بندے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے، ان کے ساتھ اللہ کی معیت ہے۔ یہ ہے معیت خاصہ، جو اللہ کے انبیاء، اللہ کے رسول، اللہ کے اولیاء، صحابہ، اللہ کے نیک بندے اور قیامت تک بھی جو بھی اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہوگا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ معیت، اللہ کا ساتھ دینا، یہ اللہ نے واضح کیا ہے۔ اور قرآن کریم کی کئی آیات میں اس کی وضاحت ہوئی ہے، جس سے مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں۔ معیت خاصہ کیا ہے، اللہ ان کو بے یار مددگار نہیں چھوڑتے۔ ایک معیت عامہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان سے باخبر ہیں۔ لیکن دوسری معیت خاصہ کیا ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو اللہ مدد فرماتے ہیں، ان کو اللہ مشکل سے نکالتے ہیں، جہاں کہیں بھی جو ہے ان کی جو مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کی مدد کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اپنی نصرت کے اعتبار سے اور ان کی مدد کے اعتبار سے، اور جو ہے ان کو مشکلات سے نکالنے کے اعتبار سے۔ تو اسی معنی میں کئی انبیاء کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اب جیسے موسیٰ علیہ السلام جب گر گئے، پیچھے فرعون تھا، سامنے دریا تھا، پیچھے بھی موت تھی، اگر واپس پلٹیں، سامنے بھی موت تھی، اگر آگے بڑھیں، تو ہر طرف سے گر گئے تھے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا جب قوم نے کہا انا لمدرکون، یعنی موسیٰ ہم تو اب مر گئے، ہم تو پکڑے گئے، اب پیچھے بھی موت ہے، سامنے بھی موت ہے، اب کدھر جائیں ہم؟ تو موسیٰ نے کیا کہا، کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے جو مجھے راستہ دکھائے گا۔ تو میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ کیا ہے، رب تو ہر ایک کے ساتھ ہے، اس کا علم ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن یہاں پر موسیٰ جو فرما رہے ہیں وہ کیا ہے، میرے رب کی نصرت، میرے رب کی ہدایت، میرے رب کی توفیق، میرے رب کی مدد، یہ میرے ساتھ۔ اور آگے ہوا بھی وہی، اسی توکل کا وہ جو ہے رزلٹ سامنے ملا کہ اللہ تعالیٰ نے لاٹھی مارنے کا حکم دیا اور سمندر پھٹ گیا، راستہ بن گیا۔ تو یہ معیت خاصہ ہے جو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، اللہ اس نیک بندے کو کامیاب کرتے ہیں، اس کو بے یار مددگار نہیں چھوڑتے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے موقع پر نکلے تو آپ کے ساتھ یار غار ابو بکر صدیق تھے، اور جب جو ہے غار ثور میں انہوں نے پناہ لی اور لوگ جو ہے ڈھونڈتے ڈھانڈتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غار تک پہنچ گئے، یہاں تک کہ اتنا قریب پہنچ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق اس غار کے اندر نیچے کی طرف موجود ہیں۔ یہ لوگ غار کے دہانے پر، غار کے جو ہے منہ تک آ گئے،
ان کی جوتیاں نظر آ رہی ہیں، ان کی باتیں جو ان کی سنائی دے رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں، تو اس وقت سرگوشی سے جو ابو بکر کہتے ہیں یا اللہ کے رسول یہ تو آ گئے، کہ ایسا نہ ہو کہ نیچے جھانک لیں، ہمیں دیکھ لیں، ہمیں پکڑ لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل یقین کے ساتھ وہاں پر بھی وہی الفاظ ارشاد فرماتے ہیں، تقریباً جو موسیٰ نے کہا، یہاں پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر صدیق غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تو جو ہے اپنے علم کے اعتبار سے ہر وقت ہر جگہ ہے، لیکن یہاں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیت ظاہر فرمائی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اللہ کی ہدایت، اللہ کی نصرت، اللہ کی طرف سے مدد، یہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم اللہ کے لیے نکلے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ ہموار کریں گے، اللہ تعالیٰ اس مشکل سے نکالیں گے۔ تو یہ معیت خاصہ ہے جو ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتی، ہر ایک کے ساتھ صرف جو ہے صفت علم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کا خبیر ہونا، بصیر ہونا، علیم ہونا، یہ صفات ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن وہ خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے نصیر بنتا ہے، ناصر بنتا ہے، حامی بنتا ہے، وکیل بنتا ہے، مددگار بنتا ہے، نعم المولا و نعم النصیر، یہ جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ہے اللہ والے بن جاتے ہیں، جو اللہ پر توکل کرنے والے بن جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کے لیے راستے نکالتے ہیں، ان کی اس توکل کی وجہ سے اور ان کے اس ایمان کی وجہ سے، ان کے اس تقوی کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کے لیے راہیں ہموار کر دیتے ہیں، دشمنوں کو اللہ تعالیٰ وہاں پر ہلاک و برباد کرتے ہیں، اور ایمان والوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کامیاب کرتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین کہ انجام کار جو ہے بہترین انجام اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کے لیے رکھا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ معیت خاصہ ہے جو اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر جو ہے اپنا ساتھ ہونا، اپنے مدد کے اعتبار سے، نصرت کے اعتبار سے اللہ ظاہر فرماتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ یہ ایک عمومی جو ہے معیت ہے، ایک عمومی ساتھ ہے جو ہر بندے کے، ہر مخلوق کے ساتھ ہے، صرف انسان ہی نہیں، کائنات کے ہر مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا، اس کے علم کے اعتبار سے، اس کے باخبر ہونے کے اعتبار سے، اس کے دیکھنے کے اعتبار سے۔ لیکن دوسری جو معیت ہے اللہ کے مدد کے اعتبار سے، اس کی نصرت کے اعتبار سے، اور جو اس کو کامیاب کرنے کے اعتبار سے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے ساتھ اللہ نے ظاہر فرمائی ہے۔ جس طرح ہر نبی کے ساتھ، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا، ہر نبی کے دشمن کو اللہ نیست و نابود کیا، جہاں جہاں مشکلات کے شکار ہوئے انبیاء، وہاں سے اللہ نے نکالا۔ ابراہیم کو جو ہے نار نمرود سے اللہ تعالیٰ نے بچایا، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر، اور ٹھنڈی ہو گئی۔ تو اس اتنی بڑی آگ سے جو نکالا، اور اسی طرح جو ہے نوح علیہ السلام کو کشتی کو پار لگوایا، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کھلوا دیے، اور اسی طرح جو نوح علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ سے جو ان کو جو باہر کروایا۔ ہر مقام پر اللہ نے انبیاء کی جو مدد فرمائی، ان کے مخالفین کو اللہ نے نیست و نابود کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ معیت خاصہ ہے جو خاص اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا، اس کے مدد کے اعتبار سے، اس کے نصرت کے اعتبار سے، اس کو اللہ نے ظاہر فرمایا اپنے کلام پاک کے اندر۔ اور یہی چیز جو رسول اللہ کی زندگی میں بھی رہی، اور جنگوں کی فتح جو ہوئی وہ بھی اگر ہم غور کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے بھی کروائی جنگ بدر کے اندر، اسی طرح جو ہے آگے جو ہے جنگ احد میں، پھر جو ہے جنگ احزاب میں، اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو مدد فرمائی، یہ سب چیزیں یہی ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا تین طرح سے ہے۔ ایک تو وہ جو اللہ کے وجود کا ہونا، یہ باطل عقیدہ، یہ جو ہے قرآن حدیث کے خلاف عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ اپنے وجود کے ساتھ ساتھ میں ہے، نہیں، یہ غلط عقیدہ ہے۔ جو صحیح عقیدہ کیا ہے؟ نمبر 2، پہلی چیز باطل ہے، اللہ کے وجود کا ہر جگہ ہونا، یہ باطل ہے۔ اللہ اپنے وجود کے ساتھ ہر جگہ ساتھ نہیں ہے، اللہ اپنے علم کے ساتھ، یہ باطل عقیدہ ہے۔ دوسرا جو ہے جو اللہ کی معیت عامہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ساتھ ہے اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے باخبر ہونے کے اعتبار سے، اور اپنے دیکھنے کے اعتبار سے۔ تو یہ عام جو قدرتیں ہیں اللہ اپنے قدرت کے اعتبار سے، اللہ ہر جگہ موجود ہیں، اللہ کا حکم ہر جگہ چلتا ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ باخبر بھی ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ معیت عامہ ہے جو دوسرے پوائنٹ میں ہمیں سمجھنا ہے۔ تیسری بات جو اللہ تعالیٰ کی معیت جو اس معاملے میں ہمیں سمجھنا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے ساتھ
خصوصی جو ہے معیت رکھتے ہیں، خصوصی تعلق رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہاں پر اپنی نصرت کے اعتبار سے، اپنے جو ہے نصیر ہونے کے اعتبار سے عام لوگوں کے ساتھ بصیر ہیں، اور جو علم والے جو اللہ والے ہیں ان کے ساتھ بصیر ہونے کے ساتھ ساتھ نصیر بھی ہیں، مددگار بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، ان کے لیے کارساز بھی ہیں، ان کو راہوں سے نکالنے والے، مشکلات سے نکالنے والے بھی، کہ خصوصی مدد کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی معیت وہاں پر ساتھ ہوتی ہے۔ ان تینوں باتوں کو ہم الگ الگ انداز سے سمجھیں گے تو صحیح عقیدے پر انشاءاللہ ہم ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدے پر اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے، قرآن فہمی عطا فرمائے، قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر گمراہی سے اللہ تعالیٰ ہمیں نکالے، اور قرآن کے ذریعے سے جو ہدایت اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں اس ہدایت سے ہم سرفراز ہونے کے لیے کوشش بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، توفیق بھی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ان سعادت مند بندوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرما دے، اور ہم تمام کو اپنی جنتوں کا حقدار بنائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔ کچھ سوالات اگر ہیں تو جو ہے ذرا اس معاملے میں جو بھی جو ہے وہاں پر کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں ان سوالات کو ہمارے سامنے اگر پیش کریں تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے جواب دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرن، بارک اللہ فیکم شیخ۔ اگر آج کے ٹاپک ریلیٹڈ کسی کو سوال ہے تو وہ ہینڈ ریز کرے، انشاءاللہ اس کا شیخ جواب دیں گے۔ بھئی کچھ سوال ہے کیا؟ کچھ کہ آواز تو مجھ تک نہیں پہنچی ہے۔ ایک سوال ہے شیخ۔ جی خوشی، آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ یہ قرآن کا تفسیر کون سا، جیسے آپ اس سے پہلے ایک بتا رہے تھے نا کہ کون سا قرآن شریف کا جیسے تفسیر اور پڑھنا چاہیے، جیسے صحیح ہے وہ بتاتے تھوڑا۔ سوال جو مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ کہ قرآن کریم کی کون سی تفسیر ہمیں پڑھنی چاہیے، یہی ہے نا سوال آپ کا؟ جی 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 دیکھیے، میں نے پہلے درس میں جو انٹروڈکٹری جو ہمارا درس رہا، پہلا درس، اس میں نے بتایا کہ لوگ عام طور پر تفسیر جو ہے دو طرح کر رکھے ہیں، ایک ہے تفسیر بالرائے اور دوسرا ہے تفسیر بالمأثور۔ تفسیر بالرائے کیا ہے؟ انسان اپنی منمانی تفسیر کرے، قرآن حدیث سے ہٹ کر اس کو اپنے اوپینین کے اعتبار سے شرح کرے، تو یہاں پر گمراہی کے چانسز زیادہ ہیں اور ہدایت کے چانسز کم ہیں، اور اکثر جو ہے لوگ گمراہ ہوئے اپنی منمانیاں کرتے ہوئے۔ کلام ایک ہے رب کا، وہاں پر رب کی مراد کچھ اور ہے، اور یہ جو ہے کچھ اور باتیں تفسیر کے طور پر بیان کرتے چلے گئے، تو اس کی بھی کچھ مثالیں میں نے دی۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ تفسیر بالمأثور، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے یا صحابہ کے اقوال کے ذریعے سے یا خود قرآن کی آیات کے ذریعے سے، جو قرآن اپنی بعض آیات کو دوسرے آیات سے تشریح کر رہا ہے، تو یہ وہ جو ہے منہج ہے جو صحابہ کا رہا، جو ہے سلف صالحین کا رہا، جو قرآن کی آیات کو قرآن کے ذریعے سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے یا صحابہ کے اقوال کے ذریعے سے یا ان کے شاگردوں کی جو ہے جو باتیں جو انہوں نے اپنے صحابہ سے سنی، ان اقوال کے ذریعے سے جن کی جو تفسیر کی گئی ہے، یہ ہے تفسیر بالمأثور، یہ ہے ہدایت والی تفسیر۔ اب ایسی تفاسیر جو موجود ہیں اس کی مثال بھی میں نے دی، جیسے تفسیر قرطبی ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر بغوی ہے، تفسیر سعدی ہے، تو اس طرح کے جو تفاسیر ہیں، اور اردو میں اگر آپ دیکھیں گے تفسیر ابن کثیر کا جو ہے اردو میں ترجمہ بھی ہے، اور کنسائز جو تفسیر ہے اردو میں انگلش میں ٹرانسلیشن موجود ہے، مختصر تفسیر ابن کثیر ہے۔ اور اگر اس سے بھی مختصر چاہیے تو سعودی گورنمنٹ سے یا دارالسلام سے جو چھپی ہوئی جو محمد جوناگڑی کی تفسیر ہے، مختصر سی تفسیر ترجمے کے ساتھ، صلاح الدین یوسف کے اندر جو ہے شرح ہے، ایکسپلینیشن، یا انگلش میں اگر لے لیں گے تو ڈاکٹر محسن خان تقی الدین ہلالی
इनकी जो है उनका तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर है, ये इन चीज़ों की तरफ आ सकते हैं जो तफसीर बिल मासूर है। इसमें इनकी मनमानियाँ नहीं हैं, इनके अपने ओपिनियंस नहीं हैं। इसमें जो भी जो है कहा गया है, लिखा गया है, इन तफासिर को वो कुरान और अहादीस और अक़वाल सहाबा की रोशनी में इन तफासिर को लिखा गया है। आप इसको इख्तियार करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हिदायत की तरफ इंशाअल्लाह रहनुमाई फरमाएंगे। बारकल्लाहु फीक। ठीक है शेख। बारक फीकुम। इसी बातों पर हम इख्तिताम कर देंगे शेख इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाह बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।